اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا، مسلمانوں کی آبادی کو روکا جائے اور کوئی سنویدھان میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ یہ جملہ خیر نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، لیکن یہ جملہ پھر ایک ایسے زہریلے سانپ نے بولا ہے جو ہمیشہ زہر کے علاوہ زبان سے کچھ اگلتا ہی نہیں ہے۔ ہلدوانی جہاں پر 50,000 لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا تھا، کانگریس، جمعیت علماء اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، سب نے محنت کی، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ نے کامیابی دی، کاروائی روک دی گئی۔ اب یہ زہریلا سانپ وہاں پر پہنچا اور وہاں پر یہ کہا کہ ہلدوانی میں کسی ہندو گھر کو خالی کرنا پڑا تو ہم مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ ارے زہریلے سانپ، مسلمانوں نے تو یہ کہا، جمعیت علماء نے تو یہ کہا کہ ہم ہندوؤں کے لیے بھی کھڑے ہیں، دلتوں کے لیے بھی کھڑے ہیں، بودھ کے لیے بھی کھڑے ہیں، جین کے لیے بھی کھڑے ہیں، برہمن کے لیے بھی کھڑے ہیں، سب کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ہے دھرم، یہ ہے دھرم۔ وہاں پر سب سے پہلے جمعیت علماء پہنچی۔ جمعیت علماء نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کے لیے آئے، جمعیت علماء نے ہندو بھائی بہنوں کے دکھ درد کو سنا۔ چلیے آئیے اگلی خبر۔ اب یہ شخص جو زہریلا سانپ ہے یہ ہے پروین توگڑیا، جو وشو ہندو پریشد کا بانی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہوئے تو مجھے شرم آتی ہے، ان کی نہ صورت شکل سے ڈاکٹر دکھتے ہیں بلکہ صورت شکل سے بھی گنڈے اور موالی دکھتے ہیں، اور بات بھی ہمیشہ نفرتوں کی کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچے، یہ ساری باتیں کہی اور آگے چل کر انہوں نے اپنا زہر اگلتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی آبادی کو روکا جائے، ہندوؤں کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اگر ملک میں آبادی کنٹرول قانون لایا نہیں گیا تو ہندوؤں کی آبادی کو بڑا خطرہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حکومت آبادی کنٹرول قانون لا کر مسلمانوں کی آبادی کو روکنے کے لیے کام کرے، ورنہ بھارت کے ہندوؤں کا مستقبل خطرے میں پڑنے والا ہے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کو کس نے روکا ہے آبادی بڑھانے سے، تم کو کس نے روکا ہے بچے پیدا کرنے سے؟ جن میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پال رہے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو مالک پیدا کرتا ہے، جو مالک دنیا میں بھیجتا ہے، وہ رزق کا انتظام بھی کرتا ہے۔ کبھی مسلمانوں نے تمہارے گھر پر آ کر بھیک مانگی کیا؟ تو تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم بھی آبادی بڑھاؤ اور ملک کی سیوا میں لگاؤ، بارڈر پر بھیجو اپنی اولاد کو آبادی بڑھا کر۔ مسلمان تو بارڈر پر جانے کے لیے تیار ہے، اسے لیا جائے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم آبادی اس لیے بھی بڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنا دین دھرم کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ملک کی سیوا کے لیے کام کریں، اور جب ملک کی آزادی کی داستان پڑھ لو تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ صفِ اول میں پہلی لائن میں اگر کوئی کھڑے تھے انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے، وہ مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں پروین توگڑیا جی کو کہ آپ بھی آبادی بڑھائیے اور ملک کی سیوا میں لگائیے۔ خیر، پروین توگڑیا نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ 2 سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں انہیں سرکاری نوکریوں کے علاوہ ووٹ دینے سے بھی روکا جائے۔ ایسے میں بھارت کی آبادی 2 سال کے اندر پوری طرح برابر ہو جائے گی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ آئین میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کو آئینی عہدوں پر فائز نہیں ہونے دیا جانا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ملکوں میں آئینی عہدوں سمیت دیگر عہدوں پر کوئی ہندو نہیں فائز ہو سکتا۔ اس لیے بھارت میں ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ مسلمان کسی آئینی عہدے کے علاوہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ڈی ایم، ایس پی، جج نہ بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں حکومت سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں بھارت کے ہندوؤں کا وجود خطرے میں ہے، ہندوؤں کی حکومت ہوگی تو ہندوؤں کو کبھی خطرہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مہاراجا ہری سنگھ نے جموں کشمیر پر حکومت کی اس وقت جموں کشمیر میں 75% مسلمان تھے۔ تو خیر، یہ بہت سارا زہر ایسا پروین توگڑیا نے اگلا، لیکن خیر یہ بھونکنے والے کب سے بھونک رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی دم بھی نہیں ہے، زیادہ ٹینشن لینا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو ایسے ہی
पागल समझकर छोड़ दिया जाना चाहिए तो मुल्क सलामत रहेगा और मुल्क में अमन शांति बनी रहेगी। मैं मुसलमानों से भी कहूँगा कि ऐसे भौंकने वालों पर ज़्यादा ध्यान न दें।